اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بذات کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے خرقہ پوشی۔ صوفی کا شعار کمبل ہے، صوفی کا شعار کمبل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر کمبل پوشی ضرور کرو۔ اپنے دلوں میں حلاوت ایمان پاؤ گے، اپنے دلوں میں حلاوت ایمان پاؤ گے۔ کسی صحابی کا بھی ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشمینہ زیب تن فرماتے اور عربی گھوڑے کی سواری فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کپڑا نہ ضائع کرنا جب تک اس پر کوئی پیوند کاری نہ ہو جائے، جب تک اس پر کوئی پیوند کاری نہ ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ ایسا خرقہ پہنا کرتے تھے جس پر 30 پیوند لگے ہوتے ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ بہترین لباس وہ ہے جو کم قیمت کا ہو۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کا فرمانا ہے کہ آپ کا لباس ایسا تھا کہ آستین انگلیوں تک ہوتی، کہ آستین انگلیوں تک ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با فرمان الہی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لباس کو درست رکھو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سلیمان فارسی کو دیکھا، کہ میں نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، کہ وہ کمبل اوڑھے ہوئے ہیں۔ بہت پیوند لگے تھے، اور سیدنا امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا اور حرم ابن عیان سے مروی ہے، انہوں نے حضرت اویس کرنی کو ایسے لباس میں دیکھا، انہوں نے حضرت اویس کرنی کو ایسے لباس میں دیکھا جس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خرقہ زیب تن فرماتے تھے۔ امام اعظم اول پوشاک پشمینہ زیب فرماتے، پوشاک پشمینہ زیب تن فرماتے۔ خرقہ کے بغیر
خرقہ کے بغیر طریقت تمہیں قبول نہیں کرے گی، خرقہ کے بغیر طریقت تمہیں قبول نہیں کرے گی، کیونکہ طریقت خرقہ پوشی سے حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ایک پیر مرد حال میں ہے کہ ان لوگوں نے ان سے پوچھا آپ خرقہ کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا اگر جوان مرد نہ ہو اور پہلے جوانوں والا لباس پہنے تو یہ منافقت ہے، اس لیے کہ معاملات کا وزن نہ اٹھا سکے اور پہنتا پھرے مرد جوان خرقہ پوشی عوام کے لیے نعمت اور خواص کے لیے مصیبت۔ خرقہ پوشی وفا ہے، اصحاب صفا کے لیے، اور لباس ضرور ہے اہل غرور کے لیے، یہ لباس سرور ہے اہل غرور کے لیے، ارباب صفا اس کے پہننے سے دونوں جہاں کے حصے اور تعلق سے الگ ہو جاتا ہے۔ خرقہ پوشی کے ساتھ ذات الہی کے انوار سے محجوب ہو کر ہر قسم کی صلاحیت سے اور نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک خرقہ کے ذریعے دنیا سے آزادی پاتا ہے، ایک اسی خرقہ سے دنیا سے آزادی پاتا ہے، جبکہ دوسرا اس کے ذریعے محبت سے آزاد ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ذریعے سے محنت و محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس قوم کو محبوب رکھا وہ روز قیامت اس کے ساتھ محشور ہوگا اور اس کے زمرہ میں رہے گا۔ خرقہ پوشی کی 3 شرائط یہ ہیں۔ اول یہ کہ خرقہ کے لیے خرقہ اس کے لیے اس کے لیے بنائے کہ بار ملبوسات سے ہلکا ہو جائے اور انواع اقسام سے چھٹکارا حاصل کرے، اور کمبل جب تک رہے گا اس پر پیوند لگاتا رہے، جہاں سے پھٹے والروا ترکستان کا ایک شہر ہے۔ والروا ترکستان کا ایک شہر ہے۔
ترکستان کا ایک شہر ہے۔ میں متاخرین میں سے ایک صاحب حال ضعیف العمر نیک سیرت بزرگ جس کے لباس پر پیوندوں کی بے حد ٹکڑے سلے ہوئے تھے، ان کی مسند اور کلہ کا یہ حال تھا کہ پرانے پیوندوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے اندر بچھوؤں نے اپنے بچے دے رکھے تھے، اور میرے شیخ ایک خرقہ 56 سال تک پہنے رکھا، اور میرے شیخ نے ایک خرقہ 56 سال تک پہنے رکھا۔ ناظرین، یہ نذرانہ عقیدت تھا، یہ تھا خرقہ پوشی کے بارے میں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔